الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي ایک بار پڑھ لیے ایک بار صرف پڑھنا ہے لیکن ذرا محبت کے ساتھ ٹھیک ہے جی. اور حضرت کوشش فرمایا کریں کہ کہہ کے نہ پڑھوانا پڑے بغیر کہیں پڑھنے میں کریں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا تھوڑی دیر پہلے آپ نے نعرہ لگایا کو قطع نہیں نہ سمجھے کہ میں کو نعرے کی مخالفت کر رہا ہوں. لگانا چاہیے لیکن آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نعرے کی آواز بلند تھی کہ درود پاک پڑھنے کی پھر درود بری کی. ٹھیک ہے جی. بالکل وہی ہے جو علامہ محمد اقبال نے کہا تھا یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. بولنے کا وقت آتا ہے بولتے کوئی جہاں بولنا چاہیے نا. دیکھو جی میں نے آپ کو اپنی بات تو نہیں سنی میں نے تو قرآن پڑھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بولا کرو. میں پھر کہوں گا کہ فتنوں کا دور ہے جس کا زور چاہتا ہے بات کا بتنگڑ بنا دیتا ہے لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ نہیں بولا. ٹھیک ہے بولا کرو. اور پتہ نہیں ہے جی آپ نے کس سے کیا سبق پڑھ لیا کہ نہیں بولنا. حالات میں تو بزرگوں سے ماشاء اللہ کہ پیر صاحب تشریف فرمائے ہم نے تو یہی پڑھا سنا بھائی کہ دل یاد نہیں بنایا یہ تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اور آپ کا یہ نام بولنا بڑے بہتر سے تم ڈھائے گا. یہ آپ کے جو پروگرام ہوتے ہیں نا میری بات یاد رکھا کریں. یہ قطعاً آپ نہ سمجھا کریں کہ صرف آپ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو بالکل خبر نہیں ہوتی کہ کس کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا جی جب ہماری بادشاہت تھی جب حکومت ہماری تھی تو بھائی وہ تو تب بھی باز نہیں آئے تھے. کیا انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسم طاہر کو چرانے کی کوشش نہیں کی جب آپ کی حکومت تھی جب آپ کی بادشاہت تھی جب وہ مغلوب تھے آپ غالب تھے وہ نہیں باز آئے تو تزویری حکومت ہی ان کی ہے. اب تو غالب بھی ہوں وہ قرضہ دینے والے ہیں ہم دینے والے ہیں. وہ ہم سلوٹ مارنے والے ہیں وہ سلوٹ مروانے والے ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ باز آ گئی
हम सिर्फ इतना कर रहे हैं, नारे मार रहे हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे पे कुफर के फतवे दे रहे हैं। हमें इसके अलावा और कोई काम नहीं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। अब चलो, अब बात वहाँ पे चढ़ी हुई है, फिर इंशाअल्लाह इसके बाद जब फजल होगा मैं आपको सिर्फ एक उनका काम बता देता हूँ। अल्लाह तादाद काम है जो आपके खिलाफ हो रहे हैं। ये हदीस पाक का मफहूम है कि जिस घर में कुत्ता और तस्वीर होगी वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा। पहली बात तो यह है कि हमने खुद ही कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने आपस में मशवरा किया, मीटिंग की यहूद व नसारा ने कि भाई मुसलमानों के नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जिस घर में कुत्ता और तस्वीर होगी रहमत का फरिश्ता, पुत्र तो नहीं लगता, उत्ते कर लो तो सिर थले कर लो, जो हुजूर ने कह दी है बस है, उससे सुई के नक्के के बराबर भी बात इधर से उधर नहीं हो सकती। आपको मैं इस तरह बस जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया बस, उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। इस घर में तस्वीर होगी, कुत्ता होगा, उस घर में रहमत का फरिश्ता। उन्होंने आपस में सार जोड़ा। मैं कभी इनके नबी क्या है, और नबी वो हैं जिनके लिए अल्लाह कुरान में कहता है इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अब करना कुछ इस तरह क्या कि इनके घर में तस्वीर जाए, हर घर में तस्वीर जाए। फिर उन्होंने पता क्या किया, अब बाजार से लाइफ बॉय साबुन, सबसे मट्ठी कंपनी है, अब बाजार से लाइफ बॉय साबुन खरीद के लाए ना, तो उसके पैकेट पे भी लड़की की तस्वीर बनी हुई है। अब बाजार से अपना सर धोने के लिए शैम्पू भी खरीद के लाए ना, उस पर भी लड़की की तस्वीर बनी हुई है। अब बाजार से अपने बच्चे के लिए नीडो दूध खरीद के लाए ना, उस पर भी लड़की की तस्वीर बनी हुई है। आप अपने बच्चे के लिए पैम्पर खरीद के लाए ना, उसके पैकेट पे भी लड़की की तस्वीर बनी हुई है। कभी वो हमें से बोला है भाई मैंने मुंह धोना है, इस पर तुमने लड़की की तस्वीर क्यों बना दी? भाई मैंने सर धोना है, तुमने इस पर लड़की की तस्वीर क्यों बना दी? भाई मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाना है, तुमने इस पर लड़की की तस्वीर क्यों बना दी? भाई मैंने अपने बच्चे को पैम्पर पहनाना है, तुमने इस पर लड़की की तस्वीर क्यों बना दी? क्योंकि हमें कुफर के फतवे देने से फुर्सत मिलेगी तो हम बोलेंगे। हम बस लगे हुए हैं अपने अपने काम में, और वो अपने काम में लगे हुए। होश चाहिए, उनको काम करिए। इन कहने ने काम, बहुत काम है करने को, बहुत काम है। चलो मैं आपको एक, हम इतनी पीछे खड़े हैं काम के वाले से, बस गल्लां करनियां हों तो गल्लां में तुसी जो मर्जी कर लो। लोग मैं गल्लां ने कहना है जी मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, भाई किसी ने को पूछा जो मर्जी जी मैं आज के बाद आर्मी चीफ हूँ, भाई जो गवर्नमेंट कितनी बड़ी बात कर, घर कौन सा वो पूछने वाला है। काम के वाले से हम इतने पीछे हैं कि आज भी हमारे मुआशरे में जिसका नाम मजीद हो ना, इन्नका हमीदुम मजीद, हम उसे बिगाड़ के मजीदा कहते हैं। आज भी हमारे मुआशरे में जिसका नाम रशीद हो ना, हम उसे बिगाड़ के शीदा कहते हैं। ये हमारे काम की सूरत हाल है कि हम इस कौम को इतना भी नहीं सिखा सके कि अल्लाह का नाम बिगाड़ते नहीं हैं। जिसका नाम गुलाम मोहम्मद हो हम उसे गामा कहते हैं, जिसका नाम अब्दुल खालिक हो हम उसे खालू कहते हैं, जिसका नाम अब्दुल लतीफ़ हो हम उसे तीफ़ा कहते हैं। अगर ज़रा किसी को देखना है तो शौक़ हो, जितने नाम लिए मैं एक नहीं, मैं 10-10 बंदे दिखाऊंगा तुम्हें। एक काम के वाले में हम आज भी यहाँ खड़े हैं, हम इतना भी नहीं सीख सके कि अल्लाह के नाम को बिगाड़ते हैं। जिसका नाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ है उसे जाका कहा जाता है, जिसका नाम हमारे मुआशरे में मोहम्मद हुसैन है उसे सैना कहा जाता है। किया जुर्म है, वो भाई काकी हो ना करो भाई, वो काकी वही पुत्र वो तो यार बच्चा है, तू नाल बड़ा हो कि बच्चा हो। इसलिए पुत्र हम आगे भी डस के बैठे हुए थे तो बस अपने पाकिस्तान को देख के रो रहे थे कि जिस पाकिस्तान ने कभी जर्मनी को कर्जा दिया था, आज जर्मनी कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़ा है। साढ़े को एक कार अपनी नहीं बन सकी, टोयोटा राज कर रही है, सुजुकी राज कर रही है, होंडा राज कर रही है,
کیا راج کر رہی ہے، ایم جی راج کر رہی ہے، اور وہ جرنلسٹ کو کبھی ہم نے قرضہ دیا تھا، اوڈی اس کی اوڈی اس کی ہے، کیا ہوگا پھر؟ جس نے کبھی جرمنی کو قرضہ دیا تھا وہ آج کی سال میں کھڑا، وجہ ہم ایک سوئی کو پتہ نہیں ہم نے کب جاگنا ہے۔ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، یہ کیمرہ لگ جاگنا ہے، ہم نے جاگنا لکھا جا چکا ہے، یہ نہیں پتا کہ جاگنا کب ہے، کب ہم نے ہوش میں آنا ہے۔ جاگنا ہم نے یہ لکھا جا چکا ہے کہ ہم نے جاگنا ہے۔ مجھے بڑے احباب باہر کہتے ہیں آج، میرا بردر اللہ بھائی بیٹھ سے مجھے بڑا کہا ہے باہر آج، لیکن میں نے اس کو کہا نہیں، انشاءاللہ میرے پاکستان کا وقت آئے گا کہ تم ادھر آؤ گے۔ میں زیادہ نوجوان بچے بیٹھے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جب کبھی کسی یونیورسٹی کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے نا، آسٹریلیا میں تعلیم کے بہترین مواقع، کینیڈا میں تعلیم کے بہترین مواقع، جناب وہ یو کے میں بہترین تعلیم کی، مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم میرا دل رو یار، جن کے پاس علی ہوں ان کو آسٹریلیا کو جانا پڑتا ہے، ہمارے پاس علی نہیں، وہ تو آسٹریلیا والے کو ساڑھے کر لینا چاہتے، ہمارے پاس علی نہیں، ہم کیوں آسٹریلیا جا رہے ہیں؟ لیکن علی صرف نعروں میں ہے، علی صرف کتابوں میں ہے، علی ہمارے نہ دل میں ہے، نہ علی ہمارے کردار میں ہے۔ جس دن علی تمہارے کردار میں آ گئے، جس دن علی تمہارے دل میں آ گئے، پھر اس دن آسٹریلیا والے تم سے پڑھنے آئیں گے، اس دن پھر یو کے والے تم سے پڑھنے آئیں گے، اس دن پھر کینیڈا والے تم سے پڑھنے آئیں گے۔ لیکن علی صرف نعروں میں ہے، علی صرف کتابوں میں ہے، علی نہ دل میں ہے، نہ علی کردار۔ جس دن حضرت جی پھر اس دن کینیڈا والے تم سے پڑھنے آئیں گے، پھر آسٹریلیا والوں کو تم سکھاؤ گے۔ اس لیے حضرت بڑا وقت گزار چکے ہیں، اب آؤ، بڑے ہم نے ایک دوسرے پہ کیچڑ پھینک لیے، بڑی ہم نے ایک دوسرے پہ تہمتیں لگا لی، آؤ ہن اپنا آپ کھولیے، آؤ ہن اپنا آپ کھولیے۔ جس دن حضور نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائی، آپ نے ایک ایک منافق کو اٹھایا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن تھوڑی دیر سے پہنچے۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کو نبی آ سکتا تو میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے، میرا عمر نبی ہوتا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، لیکن لکھا ہے کہ جب جمعہ ہو گیا نا، وہ ختم ہو گیا اجتماع، تو ایک وہ صحابی جو اس وقت موجود تھے ان کو سائڈ پہ لے گئے، جا کے کہنے لگے آج میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو جو منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں نا، ذرا دیکھو اس میں سے کوئی نشانی عمر میں تو موجود نہیں ہے۔ آج محاسبہ نہیں ہے، آج میں ساری اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنی نہیں آتی۔ پتر کسی بابے کو وہ اینک منگو کہ اپنی غلطیاں اسی وہ اینک لا بیٹھے ساتھ دوجیاں نہیں لگتی ہیں، کسی بابے کو اینک لبو لبدیاں نہیں اینک، وہ ہے ہی نہیں، منگو کسی بابے کو اینک کہ اپنی غلطیاں نظر آ، جتنی دیر ہمیں اپنی غلطیاں نہیں نظر آئیں گی ہم نہیں اٹھ سکیں گے۔ جس طرح دھکے کھا رہے ہیں کھاتے رہیں گے، جس طرح پس رہے ہیں پستے رہیں گے، ہم اس دن اٹھیں گے جس دن ہمیں اپنی غلطیاں نظر آئیں گی۔ کوئی غلطیاں نظر آئیں گی تو پھر کچھ اصلاح والا معاملہ بنے گا، غلطیاں نہیں تو پھر اصلاح کس چیز کی؟ اگر میں سمجھ ہی بیٹھا ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھ سے بڑا پارسا ہی کوئی نہیں، تو پھر اصلاح کہاں کی آ گئی؟ بہتری تو تب آئے گی نا حضرت جی جب میں اس طرح اللہ ماشاء اللہ حضرت سلطان باہو، حضرت بابا فرید، حضرت محمد بخش، حضرت خواجہ غلام فرید بیتم وارسی، یہ معروف شعراء ہیں حضرت، صوفی شعراء ہیں سارے۔ اب ان کا کلام پڑھیں حضرت، کیسے کیسے پاک کمال لوگ تھے، نام ہے تولا نام ہے ماشا ان کا رتیاں دے آئی، پاک کمال لوگ اسی
دگے دے بھی نہیں ہے کہ گلنا سن لو ساڑی وہ ان کی قیمت بھی نہیں کو دے سکتا تھا میاں محمد بخش حضرت ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا کون کہندے اپنے آپ کو کتورا آپ کو تو چھوڑو میرا اپنا یہ حال ہے جی میں بھی آ کے پہلے فلیکس دیکھتا ہوں چوری چوری نظروں سے میرا نام اوپر لکھا ہے کہ نیچے لکھا ہے میرے نام کے ساتھ کیا کیا لکھا ہے اگر کچھ رہ گیا ہو تو میں محفل والوں سے لڑ پڑتا ہوں وہ رہ کیوں گئے تسی درویش خطیر کیوں نہیں لکھوایا نا عالمی مبلغ اسلام کیوں نہیں لکھوایا نا لیکن ذرا بولی کتے تے پستے کتے تے میں ہاں کھنوٹ کتورا پتا کھنوٹ کتورا کسی کو کہتے ہیں جو کتی بچے جلدی ہیں 2-3 دن تک کتی دے بچے ہیں اکھاں نہیں کھلتی اکھاں بند ہوتی ہیں کیونکہ ان کو نظر ہی نہیں آتا وہ کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اکھ نوٹ کتورا وہ کتی دا بچہ جی اکھیں نہیں کھلی ہیں تو خود کو کیا کہتے ہیں ایک بولی کتے تے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا پھر تیرے دران کھلوتا باپ نے کرم دا ٹورا ایک یہ تو ایسا کہ بزرگوں کا اس کو پڑھوں گا اے محمد ٹھگ محمد اے محمد چور جدا کلمہ لوکی پڑھ دے او محمد ہو حضرت خواجہ غلام فرید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کالے میڈے کپڑے کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس گناہی بھریا میں پھر لوگ کہن درویش پھر خواجہ غلام فرید بولے فرماتے ہیں برا ٹوٹن چلنیاں جگ میں برا نہ کوئی جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی پھر بیدم وارسی بولے فرماتے ہیں کہ جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے بالکل کول جوئے جو کہتے ہیں نہر کو اور کہتے ہیں پانی نہیں خون آتا ہے میری آنکھوں ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے اپنا محاسبہ اپنا محاسبہ حضرت سیدنا امام زین آپ نے نعرہ لگایا نا لبیک دیکھو محاسبہ کتنا تھا امام زین العابدین پتہ کون ہے یہ صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ خون نبوت ہے حج پہ گئے احرام باندھا اب وہ پڑھنا تھا لبیک اللہم لبیک سب نے پڑھا آپ نے نہیں پڑھا عرض کی حضور پڑھو فرمایا نہیں پڑھے جاتا عرض کی نہیں حضرت پڑھنا پڑے گا فرمایا نہیں پڑھا جاتا عرض کی حضور کیوں فرمایا ڈر لگتا ہے میں کہیں کہوں لبیک تو آگے سے آواز ہی نہ آ جائے لا لبیک کتنا محاسبہ تھا اپنا کتنی عاجزی تھی کتنا انکسار تھا آج کوئی محاسبہ نہیں ہے آج مصباحی صاحب دے ہتے لبتے نہیں پڑے کچھ علماء میں آپس میں بات آ جائے تمہارا کیا کام ہے بیچ میں کودنا یعنی کل دے جبونڈڑے نیٹ تے بہ کے گانا کٹ دیں حضرت بات کریں حضرت بات کریں کوئی قوم کا معیار ہی نہیں رہا کھوتا کوڑا ایک کر چھڑے گئی سارے کوئی عالم کی عزت نہیں جس کا دل کر رہا ہے محاسبہ حضرت حارث محاسبی رحمت کیا وہی میں حارث محاسبی پیدا کرتا ہوں حارث محاسبی کیا ہے اگر دیکھنا ہو تو کشف المحجوب پڑھنا حارث محاسبی کیا ہے اگر دیکھنا ہو تو عوارف المعارف پڑھنا حارث محاسبی کیا ہے اگر دیکھنا ہو تو احیاء العلوم پڑھنا کیمیہ سعادت پڑھنا تمہیں پتہ چلے حارث کیا تھے حضرت حارث محاسبی کئی تشریف لے گئے لوگوں نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالے آپ نے وہاں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا لوگوں نے اس کی حضور ہار پائے نے کیوں رون دے دی فرمایا یہ تمہارا اس نے زن ہے پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کے میرے گلے میں ہاتھ ڈال دی میں تو اس لیے رو رہا ہوں کل بروز قیامت جب تمہارے سامنے میرے گناہ آئیں گے تو کیا بنے گا
اپنے جو قومیں پتر اپنا محاسبہ نہیں کرتی وہ ختم ہو جاتی. ختم تو خیر اس لیے نہیں ہونا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، کیونکہ حضور کی خاص نگاہ مبارکہ اس ملک پہ ہے. کٹ پتر کسی نے نہیں کی تھی، نہ نون لیگ نے کٹ کی تھی، نہ پیپل پارٹی نے کی تھی، نہ پی ٹی آئی نے کی تھی. کٹ کسی نے جس سے جو ہوا اس نے کیا. کھڑا کیوں ہے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جو ہے اس ملک جتنا اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے کسی اور کے ساتھ ہوتا اس کا وجود ختم ہو جاتا، وہ نقشے سے وہ تاریخ سے مٹ جاتا. لیکن کیا ہے کیونکہ اس کو بنایا محمد اور علی نے، جس کو محمد اور علی بنایا اسے کون مٹا سکتا ہے؟ جس کو جماعت علی بنائی، جس کو میل علی بنائی، اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس کو نہیں مٹا سکتا کوئی بھی. مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، یہ نہیں مٹے گا. نبی علیہ السلام کی خاص نگاہ ہے. اپنا پتر جتنے نوجوان بیٹھے لڑو کرو اپنا محاسبہ. اگر تم خود سے نہیں جیت سکے تم دشمنوں سے کیا جیتو؟ ہم ہارے ہوئے ہیں اپنے نفس سے. نفس کہتا داڑھی نہ رکھو، ہم نے نہیں رکھی. ہم تو خود سے ہار چکے ہیں. ہم نے کسی کیا جیتنا ہے؟ جو خود سے نہیں جیت سکا وہ کسی سے کیا جیتے گا؟ ہم اپنے نفس سے ہارے ہوئے لوگ، ہم اپنی خواہشوں سے ہارے ہوئے لوگ. خواہش نفس شیطان کہتا ہے نہ داڑھی رکھو، ہم نے نہیں رکھی. وہ کہتا ہے سر پہ ٹوپی یا پگ نہ رکھو، ہم نے نہیں رکھی. ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں. جو خود سے نہیں جیت سکا وہ کسی سے کیا جیتے؟ پہلے خود سے تو جیتو، پہلے خود سے تو لڑ لو، پھر کسی سے بھی لڑنے کی باتیں کرنا. تم تو خود سے ہارے ہوئے. وہی جیتتے ہیں حضرت جو خود سے جیتتے ہیں. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. لڑے پتر ہمارے بزرگ. حضرت سری سکتی یہ سلسلہ علی قادریہ کے بہت بڑے شیخ ہیں. فرماتے 40 سال گزر گئے، میرا دل کر رہا میں روڈ پہ شہد لگا کے کھاؤں. 40 سال ہو گئے ہیں مجھے، میں اپنی خواہش سے لڑ رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ کا روزہ تھا، آپ نے ایک مرید کو پیسے دیے، فرمایا جاؤ انجیر خرید کے لاؤ، آج میں انجیر سے روزہ افطار کروں گا. انجیر لائی گئی. جب افطار کا وقت آیا آپ نے منہ میں انجیر رکھی، باہر نکال کے رونے لگ پڑے. انجیر وہ ہے جس کی اللہ قرآن میں قسم کھا رہے ہیں والتین. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا تو وہ انجیر ہے. حضور نے تعریف فرمائی انجیر کی. منہ میں رکھی حضرت جی باہر نکال دی. مرید عرض کرتا حضور کیوں نکال دی؟ فرمایا منہ میں انجیر رکھی تو اندر نفس کی آواز آئی جنید پھر میں لڑائی جیتی گیا ہوں نا، میں لڑائی جیتی گیا ہوں نا. میں نے نکال دی نہیں، جب تک زندہ رہوں گا تجھے جیتنے نہیں دوں. حلال جیت کو لڑے ہو خود سے. ہمارے بھی لوگ ہیں، ہم نے کسی سے کیا جیتنا ہے؟ ہم نے کسی کیا جیتنا؟ اسی رہ گئے جی ہوں پیسے کمان جو گئے تو مکانہ جو گئے تو بڑھیاں جو گئے وہ گئے. لیکن نہیں، میں آپ سب کو کہوں گا بابے ہے یہ کولے ابھی ہیں یہ بزرگ ہمارے پاس ہوتے. آؤ نعرہ پرش مولا ہوتے نعرہ خارم کعبے گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حساب نہ رب علم کتابی ربا نہ رب وچ محراب جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب بھگاوے ہوئے. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا نہ میں پاج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا. جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا. اپنے ساڑھے منہ انگریزی ساڑھے
ایسی گلا کرنا تو خود سے آ رہا ہوا، تو نے کسی سے کیا جیتنا، وہ تھے جیتے ہوئے۔ یہ تفسیر روح البیان میں حضرت فرماتے ہیں کوئی دو صحابی تھے تو سفر پہ نکلے دونوں اکٹھے، راستے میں ایک ندی تھی جس کو دونوں نے پار کرنا تھا۔ ظاہر اس وقت پلوں کا تو تصور نہیں تھا، وہ اس جگہ کو تلاش کرتے تھے جہاں ذرا پانی کا دباؤ کم ہو۔ وہ ایک صحابی پار کر گئے، دوسرے اسی کنارے پہ کھڑے ہیں۔ وہ جو پار کر گئے ہیں، پار کر کے انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی، انہوں نے پیچھے دیکھا تو اسی کنارے کھڑے ہیں سوچ میں گم۔ میں سمجھا شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں۔ وہ آواز ہے کہ کہتے ہیں حضرت آ جاؤ، پانی ڈونگا نہیں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں میں نے بھی پتہ ہے پانی ڈونگا نہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں میں اس لیے کھڑا ہوں، ایک دن میں اپنے محبوب علیہ السلام کی نوکری میں بھی پانی سے گزرا تھا، صرف کھڑا سوچ رہا ہوں۔ اس دن قدمین شریفین میں سے میرے محبوب علیہ السلام نے پہلے کون سا قدم پانی میں رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں۔ نہیں لڑو اپنے آپ۔ ذکر میں اقبال نے حضور بلے شاہ نے کتنا سونا لکھا۔ آپ فرماتے ہیں جی میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جی میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جی میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر وہ کہیے دیا۔ چلو میں اسی پہ بات کرتا ہوں، کتنے گئی یہ ڈھونڈ، کتنے گئی یہ ڈھونڈ۔ ان کو پیسے ڈھونڈن دے، کوئی پلاٹ ڈھونڈن دے، کوئی بیبیاں ڈھونڈن دے، کوئی سہیلیاں ڈھونڈن دے، کوئی گرل فرینڈ ڈھونڈن دے۔ کتنے گئی ہے کتنے گئی ہے جی میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سامان، جی میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید دن۔ کتنے گئی ہے پھر اقبال نے کمال لکھا ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہے۔ وہ سونا شعر، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ سبحان اللہ۔ اسی تے اٹا تے سیمنٹ دے مکاناں تے رہ گئے، اسی تے اتھے رہ گئے رنگ روپ ویکھ کے۔ لیکن اقبال کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ اور اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری جنت پہ گفتگو کی جا سکے۔ میں اب جتنے نوجوان بچے ہیں آپ سب کو دعوت دوں گا، بذریعہ قرآن جنت کی سیر کیا کرو۔ سورہ رحمان تمہیں جنت کی سیر کرو۔ پھر اگر تم بذریعہ سورہ رحمان جنت کی سیر کرتے ہو تو پھر سورہ رحمان تمہیں ایک جگہ دے جائے گی، حور مقصورات فی الخیام، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حور ہے۔ اور حور کے حسن کا عالم یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے جب جنتی حور پانی پیے گی تو اس کے حسن کا عالم ہے، پانی اس کے گلے سے گزرتا ہوا دکھائی دے گی۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنتی حور جنت میں چلے گی، جنت کی ہوا چلے گی، ہوا چلنے کی وجہ سے اس کی پنڈلی سے کپڑا سرک جائے گا۔ محبوب فرماتے ہیں اس کی جو ہڈی میں گود ہے نا، جس کو آپ مک بولتے ہیں، وہ بھی دکھائی دے گی۔ ایک چھوٹی سی لائٹ لگی ہے، آپ مسلسل اسے دیکھ نہیں سکتے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ اور اقبال صرف حور نہیں سمجھتے، اقبال کیا کہتے ہیں،
یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہے۔ محبوب علیہ السلام حضرت تشریف لے گئے نا معراج پہ، پھر آپ جنت کا مشاہدہ فرمانے کی تشریف لے گئے، تو جنتی حوروں کی سردار جنتی حوروں کی جھرمٹ میں حاضر خدمت ہوئی۔ اگر جنتی حور کا یہ عالم ہے تو جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی پھر اس کا کیا عالم ہوگا۔ حاضر خدمت ہوئی، سلام عرض کر کے عرض کرتی ہے اس کا مفہوم ہے، محبوب علیہ السلام مجھے بھی کچھ عطا فرمائے، اور رحمت للعالمین، اور میں جا کر تجھے اپنا بلال دے دیا، وہ جنتی حوروں کی سردار حضرت بلال۔ میں بھی حضرت اکثر و پیشتر جوش خطابت میں یہ کہہ گیا ہوں کہ جی بلال دا رنگ نہیں دا سی، بلال دے بول نہیں دے سن، بلال دی اکھاں نہیں، محفل میں کہا محفل میں معافی مانگتا ہوں، وہ ان کا بلال ہے، معافی مانگتا ہوں، بے دلی ہوئی، اب دل نہیں کرتا کہ میں کچھ اس طرح کا بولوں گی، اب میں اتنا ہی کہوں گا حضرت بلال بھی وہی انداز رکھتے تھے جو حبشہ والوں کا تھا، وہ جنتی حوروں کی سردار۔ عرض کرتی ہے محبوب اتنے سونے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، جعفر ہے، عقیل ہے، عبد الرحمن ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، صہیب رومی ہے، مصعب بن عمیر ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گئے۔ اور میں اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو ابھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں اس لیے کو ہو چاہیے کہ نہیں ہے، لیکن پتر ہم رہ گئے، انہوں تے نہیں، انہوں تے بھی چلو رہتے تھے کسی کیٹیگری چ پہنتے جا، اسی اتنے ہی رہ گئے، داڑیاں گئیں، زلفیں گئیں، پگ گئی، ٹوپی گئی، شریعت گئی، سنت گئی، نماز گئی، حیا گئی، قرآن گیا، ذکر گیا، تسبیح گئی، عبادت گئی، والدین کا ادب گیا۔ ہم ایک لوٹا قافلہ بیٹھے، دکھ اس بات کا ہے کہ اس قافلے کو اس بات کا دکھ ہی نہیں کہ ہم لٹ چکے ہیں، ادب گیا، اخلاق گیا، نہیں ہوتا، اپنے من میں ڈوب کر باجا سرا دیکھ اپنے آپ میں۔ اقبال کہتے ہیں آخری بات گفتگو ختم، اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ دیکھ اپنے آپ، تو کسی بی بی نہیں بنیا، تو کسی ٹاؤن نہیں بنیا، دیکھ اپنے آپ کو، پہچان، اور جس دن تم نے دیکھ لیا پھر تیری طاقتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب ذکر فرما رہے تھے، رات کا وقت، ایک بارات نہ راستہ بھول گئی، ایک بارات رات، ہم بڑا سفر کرتے ہیں، اگر سائن بورڈ وغیرہ نہ ہو، یہ گوگل نہ ہو، بڑا مشکل ہے سفر کرنا۔ سائن بورڈ آسانی دے دیتے ہیں، بڈس کے جانا تے ادھر، موترے جانا تے ادھر، ندی پور جانا تے ادھر، وہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ بارات راستہ بھول گئی، کسی بڑے نے کہا کھلو نہ نو چلے ٹردے رہو کتے تے پہنچ جائیں گے، اور کرتی کرتی بارات ٹریول اس جگہ پہنچ گئی جہاں حضرت سلطان بہو اللہ کے ذکر سبحان اللہ، جہاں بیلا لالٹین شروع کر گئی، وہ ڈیرا بولیا، انہیں کہا جی لالٹین ہے تو لالٹین لگی، وہ چل پڑے لالٹین کی سمت۔ اب جیسے جیسے روشنی قریب آ رہی ہے، ساتھ ساتھ آواز بھی آ رہی ہے، ہو
اور کمال یہ تھا جو ہو کر رہا تھا وہ خود بھی باہو تھا. جنگل میں منگل ہے، یہ خوشبو پھیلی ہوئی ایک عارف کے ذکر کی. دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ و مانا میں نم ہے. بارات وہاں پہنچی، ایک بزرگ آگے بڑھے، السلام علیکم کا. حضرت نے ذکر چھوڑا، جاؤ. حضرت روٹی لے کے آنے جانا، راہ پڑ گئی، راہ پا دی. فرمایا جانا کتے؟ عرض کی تھی حضور احمد پور جانا. فرمایا آجو، مگر میری ڈیوٹی احمد پور لے کے جان دی. اٹھ کھڑے ہوئے، ساری بارات چل گئی، ہاتھ میں سا مبارک. اب چلتے رہے، بارات پیچھے چلتی. کو تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا تو رانگی بدل. کہاں وہ جنگ کا شور کوٹ کا بیلا اور کہاں مدینہ طیبہ. سما بدل گیا، فاصلے سمٹ گئے. ہاں جی، جتھے ہو کرے روشنائی. ہمارے اندر تو ہو کی روشنائی نہیں ہے. ہمارے اندر تو پتہ نہیں کون کون رہتا ہے. ہو تو ہے ہی، ہو لاؤ اندر. جتھے ہو کرے روشنائی، ہو کی روشنائی تھی اندر. زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پڑھدا کوئی. جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے، جیب نو ملے نہ ٹوئی. دل دا کلمہ عارف پڑھ دے کی جانن یار گلوئی. اے کلمہ میں پیر پڑھایا، میں سدا سواگن ہوئی ہے. ہو دی روشنائی، سما بدل گئی، رنگ بدل گئی. ایک بابے نے عرض کی تھی، اسی احمد پور جانا سی، یہ کتنے آ گئے؟ فرمایا پتہ نہیں تو کہڑے احمد پور دا نام لینڈے، اسی جیسے احمد پور میں جانا ہے. ڈھونڈو، ہمارا بہت کچھ کھو گیا، اس کو تلاش کرو. جتنے نوجوان بچے بیٹھے آپ سب کو دعوت دوں، لڑو اپنے آپ، لڑو لڑو. داڑھی شریف رکھو، سر تے ٹوپی رکھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنا اخلاق اچھا کرو. چھڑ دو سارے دے کیڑے کٹنے، اور اپنے گڈی سب ٹھیک ہو جائے گا. اپنی گڈی ہے، اپنے والدین جن نوجوان بچے بیٹھے اپنے والدین کی خدمت کرو. کیونکہ مجھے سمجھ آتی بھی تھا میری کو تقریر پسند نہیں ہے، لیکن میری عادت ہی ہے نکل نہ ساڑھے کو خوشامد ہوتی ہے، نہ اسی کدی کی جنہیں دی ڈیوٹی کرن دے تمہیں پسند آئے پاویں نہ آئے. ساڈے گھر آئی ہے، اسی تو بابیاں کو آئی گل سیکھی، کتاباں ہی رکھ بیٹھے دیں پیچھے، ساڈے کو نہیں. اپنا الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی. نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی. بوٹی اندر مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی. جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی. چلو میں ایک اور بات کر کے میں ساتھی ختم. یہ میں ایک شیشہ چھوٹا سا دکھانے لگا. وہ بچے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے اپنی زیارت کروائیں. ان کے پاس امی ابو دونوں یا دونوں میں سے ایک ہیں. کھلار بات ماشاء اللہ. نالی جی اجازت ٹھیک ہے، میں کیونکہ آگے بڑھیانے پہنچنا میں اللہ کے گھر بیٹھے جی، جھوٹ نہ بولیے کوئی. ہوں وہ پتر منڈے ہاتھ کھلارو جڑے روز اپنے والدین دیا لتاں یا منڈے دے باہ کے سنتے. دیکھو اے جی ساڑی اصل، اے جی ساڑی حقیقت. تھلے کر گل کے میں 7 جنے میں 7 8 جنے نہ تھے، کیونکہ پتر قصور ساڈا بھی بڑا ہے. اسی خوش آمد کر کر کے تڑا بیڑا روڑ چھڑے. تھی تمہیں آئی دسنے پہ کہ سب ایسے
बिल्कुल ठीक चलता पे सारा। कहीं मैं एक शीशा वाया है जिन्हें तुम जमे है, जिन्हें तुम पाले है, जिन्हें तुम एडा किया है साढ़े वाला। अं दूजे लक्ष की चंगा होना है, असी अपने माँ प्यो लिए नहीं चंगे। सानू इन्नी तौफीक नहीं राती प्यो दी लत्तां घुट जाए। वो माँ जी थक गई मेरिया रोटियां पका पका, मेरे आटे गुन गुन, मेरे कपड़े धो धो, मेरिया रोटियां पका पका, मेरे कपड़े इस्त्री कर कर थक गई बेचारी। मैं राती उन्हें घुट छड़ दूँगी। असी किसी भी की चंगा होना। मैं एक शीशा वाया था, कहते थे 2-3 और कसूर। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाह कभी, कुछ बागबानी है बरको शरफ से, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। अल्लाह जेडे नाल बच्चे जो जाहिर पुत्र जो नाल होंदा फिर अंदर दे अल्लाह ताला पता। मैनू कहते नहीं अदली पैसे मंगया कुछ लोगों को, पिछे एक तकरीर ही करके आए हैं, हूँ सिर्फ 5,000 दिते उन्हें। मैं बच्चे नाल दे जो गड्डी तेल पैंदा और बड़े कहते नहीं मंगया को। मैं सिर्फ ऐसे नहीं मंगता, जिदन मैं भी मंगन लग पिया फिर मेरे को भी गल नहीं होनी है कि मैं तेरे को 50,000 लेना, फिर मेरे को गल नहीं होनी। फिर मैं तुम दाड़ी वालों नहीं कह सकूँगा, फिर तुम मैं पग और टोपी वालों नहीं कह सकूँगा, फिर तुम मैं वाले लैने नहीं कह सकूँगा, क्योंकि पैसे लेने। अब देखो ना मैं तकरीर की है, कोई पैसा शैसा नहीं होया, तो जे ही मैं तेरी खुशामद की होंगी मैं तो इंदे आशा की नहीं लिखी मेरे सामने भी ढेर लगा। लेकिन कोई है ना कोई समझो कि मैं कोई 2 करोड़ लिया नहीं, बड़ा फजल है मेरे से मेरे मालिक। सब तो ने मेरे से बड़ा करम है किया, मैंने उन्हें बेनियाजी अता कर चली। तलब ही नहीं रही, कोई जरूरत है नहीं वो पूरियां कर सकता। लेकिन पुत्र जी फिर 50,000 लैके आना, फिर यह वाली तकरीब तो नहीं होनी, फिर दाड़ी की गल नहीं होनी, फिर नमाज की गल, फिर वालिदैन की खिदमत, फिर तो खुशामद हो रही है, टेरा टेर हो रही है। गैर हाजरी गैर हाजरा की नारे असी मारन डे कि हाजर 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 वमा अलैना इल्लल